فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد از پے صدر الافاضل شیخ من بدری منیر کیجئے امداد ہم سب کی یا غوث اعظم دستگیر۔ کچھ عرض و معروض سے قبل نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں، بارگاہ گوہر بار میں، بارگاہ عالی وقار میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اپنی محبتوں کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ابھی نقیب ہندوستان حضرت جنید رضا حبیبی صاحب نے جس آخری جملے کو کہہ کر مائک کو میرے حوالے کیا، میں اسی جملے کو دہراتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ آپ لوگ واقعی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے موسم کے مزاج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے نبی سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے رات کے تقریباً دوپہر ختم ہونے کے باوجود بھی آج کے اس جلسہ سیرت النبی میں آپ سبھی حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا بیان کرنا، بزرگان دین کا ذکر خیر کرنا، سننا، اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے آپ کے لیے، تمام علماء کرام کے لیے، خواتین کے لیے حشر کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی آپ نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں خوبصورت کلام منقبت کی شکل میں مداح خیر الانام عزیزم مامون رشید نعیمی کی زبانی سنا، اور اس کے بعد حافظ جنید صاحب نے جو فضائل مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو سنائے، تو میں سنانے کچھ اور آیا تھا، تو میں نے بھی سوچا کہ چلو حافظ جنید رضا صاحب اور ان علماء کرام کی اقتداء میں یہ فقیر بھی اپنے جد کریم کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے طور پر اشعار پیش کریں۔ سبحان اللہ، نوازش کرم کرم۔ اور حافظ جنید صاحب بالکل نئے مطلع کے ساتھ
ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جتنے بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہاں پر علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور تھوڑی دیر میں آپ تمام کی بھی مکمل توجہ چاہتا ہوں. کسی کی خواہش یہ ہے کہ اے مولا جب ہمارا وقت نزا آئے تو سیدنا سراج الدین عقیل پاک کا دربار ہماری نگاہوں کے سامنے ہو. کوئی التجا کرتا ہے مولا جب ہماری جاکنی کا وقت ہو، جسم سے روح کا کانٹیکٹ ٹوٹ رہا ہو، ہمارے پیر و مرشد کا چہرہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو. ہے کہ نہیں؟ آرزو رکھتے ہیں؟ کہیے سبحان اللہ. کوئی آرزو کرتا ہے کہ مولا جب ہمارے جسم سے ہماری روح پرواز کرے تو ہماری نگاہوں کے سامنے سرکار غریب نواز کا گنبد شریف ہو. کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ مولا جب ہمارے اوپر نزا کا وقت آئے تو سرکار غوث اعظم کا جلوہ نگاہوں کے سامنے. سبحان اللہ. واہ واہ. کوئی دعا کرتا ہے کہ مولا جب ہمارا وقت نزا آئے، جب ہمارے جسم سے روح کا کانٹیکٹ ٹوٹتا ہوا ہو، موت ہم پر آئے تو آنکھوں کے سامنے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا ہو. کوئی دعا کرتا ہے مولا جب ہماری موت آئے تو خانہ کعبہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو. واہ واہ واہ. جس کی جیسی آرزو، جیسی تمنا، جیسا شوق اور اشتیاق ہوتا ہے، وہ ویسی تمنا اور آرزو لیے ہوئے دنیا میں مچلتا اور تڑپتا ہے. مگر اے مسلمانوں، آج ہم اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. میں اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش اور جسارت کر رہا ہوں جس کے بارے میں کسی اور نے نہیں بلکہ ہمارے اور تمہارے نبی اور رسول نے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدانے خیبر میں جب حضرت علی کو بھیجا ہے جھنڈا لے کر، واہ واہ. آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اور چہرے کو اٹھا کر عرض کرتے ہیں مولا مجھ محمد کو مولا جب تک موت نہ دینا جب تک علی میری نگاہوں کے سامنے. واہ. زندہ باد زندہ باد. علی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، من کنت مولا، من کنت مولا، نعرہ تکبیر. واہ یہ یار. حضرت علی ہیں. مطلب ملاحظہ فرمائیں. بالکل حافظ بن صاحب. غم دنیا بھلانے کو، غم دنیا بھلانے کو علی کا نام کافی ہے. غم دنیا بھلانے کو علی کا نام کافی ہے. غم دنیا بھلانے کو علی کا نام کافی ہے. ہمیشہ مسکرانے کو، ہمیشہ مسکرانے کو علی کا نام کافی زندہ باد ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ہمیشہ مسکرانے کو علی کا نام کافی ہے. اور جب کوئی
پریشانی کوئی مشکل آپ پر آئے تو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، اس وظیفے پہ انشاءاللہ عمل کیجئے گا، اللہ نے چاہا تو یہ پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ ہمیشہ مسکرانے کو علی کا نام کافی ہے، اور بھنور میں ہے سفینہ نوش، بھنور میں ہے سفینہ دوش، منوں نے گھیر رکھا ہے۔ آج ہمارے اوپر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ اس ملک میں جتنا ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، جتنا انکریج کیا جا رہا ہے، یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ہر طرح سے ہمیں آزمانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر یاد رکھنا، بھنور میں ہے سفینہ گر دشوں نے گھیر رکھا ہے، بھنور میں ہے سفینہ گر دشوں نے گھیر رکھا ہے، تسلی ہے، تسلی ہے بچانے کو، تسلی ہے بچانے کو، علی کا نام کافی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آل نبی، نعرہ حیدری، تسلی ہے بچانے کو، علی کا نام کافی ہے۔ اور آج جو حکمراں طاقت کے اور حکومت کے نشے میں چور ہیں، جو طاقت کے نشے میں چور ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہی اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، لگتا ہے انہوں نے فرعون اور شداد کی تاریخ کو، نمرود کی تاریخ کو نہیں پڑھا۔ بڑے بڑے بادشاہ اور سلاطین اس دھرتی پر آئے، بڑے بڑے ظالم و جابر حکمراں آئے، مگر آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ آج ان کا دنیا میں نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ یہ کرسی کے گھمنڈ میں حکومت چلانے والے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہم اس کرسی پر بیٹھے رہیں گے، سنیں، تسلی ہے بچانے کو، علی کا نام کافی ہے۔ اور آپ تمام لوگوں کی طرف سے یہ شعر پہنچا رہا ہوں۔ کوئی کہہ دے حکومت سے، کوئی کہہ دے حکومت سے، نہ اترائے سنے ورنہ، واہ 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 واہ، کوئی کہہ دے حکومت سے، کوئی کہہ دے حکومت سے، نہ اترائے سنے ورنہ، کوئی کہہ دے حکومت سے، نہ اترائے سنے ورنہ، تیری کرسی، تیری کرسی ہلانے کو، تیری کرسی ہلانے کو، علی کا نام کافی۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، واہ 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 واہ، تیری کرسی ہلانے کو علی کا نام کافی ہے، واہ واہ، علی کا نام کافی ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص میں قرباں کیوں
نہ ہو جاؤں میں قرباں کیوں نہ ہو جاؤں نہیں ہوں زمانے واہ واہ میں قرباں کیوں نہ ہو جاؤں نہیں ہوں زمانے میں میں قرباں کیوں نہ ہو جاؤں نہیں ہوں زمانے میں میرے پورے گھرانے کو میرے پورے گھرانے کو علی کا نام کافی زندہ باد زندہ باد میرے واہ 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 گھرانے کو علی کا نام کافی. اور آخری میں مقطع کا شعر صدائے ہے دری سن کر صدائے ہے دری سن کر عقیدت سے مچلتا ہے صدائے ہے دری سن کر عقیدت سے مچلتا ہے نجم جیسے دیوانے کو علی کا نام کافی ہے. واہ واہ زندہ باد نجم جیسے دیوانے کو علی کا نام کافی ہے. ہمیشہ مسکرانے کو علی کا نام کافی ہے. ایک مرتبہ درود پاک کا نظرانہ پیش اللہم صلی علی سیدنا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. تمام مذاہب میں، تمام دھرموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مذہب اور جس دھرم کو پسند کیا ہے وہ کوئی دوسرا مذہب نہیں بلکہ مذہب اسلام. یہ اس کا سیدھا سادھا آسان ترجمہ مطلب و مفہوم. اسی مذہب اسلام کے ماننے والے ایک بہت بڑے ادیب، بہت بڑے شاعر اسی ہندوستان کی سرزمین پر گزرے ہیں. انہوں نے ایک ایسا کلام لکھا اس ملک ہندوستان کی تاریخ کو بیان کرتے ہوئے اور یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو بیان کرتے ہوئے کہ آج اس کلام، اس غزل، اس نظم کے اشعار ان کے کاریالوں میں بھی لکھے ہوئے ہیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. آج ٹرین میں آپ سفر کریں، آپ کسی تھانے میں چلے جائیں، آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ ہندوستان کی کسی ریل کا سفر کر لیں، اس کلام کے شعر آپ کو لکھے ہوئے ملیں گے. اور ہندوستان کا یہ سنی غیور مسلمان دنیا کے جس خطے میں جاتا ہے، دنیا کے جس کونے میں جاتا ہے، دنیا کے جس ملک میں جاتا ہے، ڈر کر، خوف میں آ کر نہیں بلکہ سینہ 56 انچ نہیں 60 انچ کا پھلا کے فخر سے کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا، ہے سارے جہاں سے اچھا
ہندوستان ہمارا، یہ وہ بھی پڑھتے ہیں جو مسلمانوں کی موب لنچنگ کرتے ہیں، جی یہ وہ بھی کرتے ہیں جو مسلمانوں کو ودیشی کہتے ہیں، یہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر گینڈے جیسی شکلیں لے کر واہ 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 گینڈے اگر اسلام اور مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہیں اور گیدڑ بھپکیاں دے کر مسلمانوں کو ترشول اور تلواریں دکھا کر ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نادان بھول گئے یہ اس قوم کو آج ترشول اور تلواروں سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں جس قوم کا 6 ماہ کا بچہ حلق کے اوپر دشمنوں کا تیر تو کھاتا ہے مگر اسلام کی بات نہیں کرنا چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، آل نبی، اولاد علی، واہ واہ واہ۔ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر کی شکل میں اپنے باپ کی گود میں دم تو توڑنا گوارا کرتا ہے، دشمن کا تیر پیٹھ پر نہیں بلکہ حلق پہ کھاتا ہے، حلق کے اوپر کھاتا ہے، اور یہ کہتا تھا کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ ارے قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ یہ اعلان کرتا ہے اور مسلمان کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ارے ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ اور آج ہمالیہ اور پربتوں پہ ناز کرنے والوں، جب یہ مسلمان ان پربتوں سے مخاطب ہوتا ہے تو کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ پاسباں ہمارا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا۔ ارے کوئی بات ہے جہاں سے، کوئی بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری۔ چنگیزی آئے، یزیدی آئے، مگر اس قوم کے پیروں میں جنبش نہیں آئی۔ ہلاکو جیسا ظالم و جابر آیا مگر مسلمانوں کے قدموں پہ جنبش نہ آئی۔ کیا بات ہے۔ یزید وقت آیا، فرعون وقت آیا، شداد و نمرود کا وقت کا نمرود آیا، مگر مسلمانوں کے مقابلے میں جتنے آئے تو ضرور تھے، مگر آج ان کی تاریخ میں ان کا کوئی نشان نہیں ملتا، مگر آج بھی مسلمان اپنی سرسبزی اور شادابی کے ساتھ موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال نے کہا کوئی بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، ہمیں کبھی موب لنچنگ کر کے مار رہے ہو مگر ہم کہتے ہیں کہ کچھ بات ہے کہ ہستی ہے مٹی نہیں ہماری۔ تم ہزاروں کا جھنڈ لا کر مسلمانوں کو ایک خاص نعرہ لگا کر ڈرانے کی کوشش کرتے ہو مگر ہم کہتے ہیں کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری۔ تم ہماری بچیوں کے سروں سے ردا کھینچ کر ہمارے پیروں کو اور ہماری کمر کو توڑنا چاہتے ہو مگر سن لو کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری۔ ہمارے حقوق کی پامالی کر کے ہمیں ڈرانے کی کوشش کرتے ہو مگر کان کھول کے سن لو کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری۔ تم 3 طلاق کے نام پر ہمارے مذہب میں مداخلت کر کے ہمیں ڈرانے سہمانے کی کوشش کرتے ہو مگر یاد رکھنا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری۔ تم ڈیٹینشن سینٹر بنا کر NRC اور CAA جیسے کالے قانون لا کر مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہو مگر اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری۔ آج تم ہمارے بچوں سے نوکریاں چھین رہے ہو، بچوں سے تعلیم چھین رہے ہو، بچوں کے ہاتھوں سے پین اور کاپی چھین رہے ہو اور سوچ رہے ہو ان کو ہم مٹا دیں گے، ان کو ہم ختم کر دیں گے، ان کو ہم نیست و نابود کر دیں گے، ان کا خاتمہ کر دیں گے مگر یاد رکھنا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری۔ ارے صدیوں رہا ہے دشمن دور جہاں ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن دور جہاں ہمارا۔ اے مسلمانوں یاد رکھنا آج جو ماحول بنایا جا رہا ہے
آج جو ماحول کریٹ کیا گیا ہے، ابھی آپ نے 15 دن پہلے دیکھا ایک ٹی وی شو کی ڈیبیٹ کے اندر ایک لعنتی، ایک جہنمی ہمارے اور آپ کے آقا کی شان میں گستاخی کر کے گزر گئی. ہمارے آقا کی شان میں وہ گستاخی کر کے چلی گئی. پورے ملک میں اس کے خلاف احتجاج ہوئے، پورے ملک میں اس کے خلاف FIR ہوئی. مگر کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایک پرندہ بارڈر سرحد کے ادھر سے آتا ہے تو آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں. ایک ڈرون ادھر سے آ جاتا ہے، ایک بیلون اور غبارہ اتر جاتا ہے، آپ اس کا چھان بین کر کے اس کو ڈھونڈ کے پکڑ لیتے ہیں. ایک جیتی جاگتی ہوئی عورت آج ممبئی پولیس کے ڈر سے 4 دن سے دلی میں بھاگی بھاگی چھپی چھپی پھر رہی ہے. کیا بات ہے کہ پرشاسن اور حکومت اس کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. کیا بات ہے. آج آئے دن دیکھیے مذہب اسلام اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بدبخت گستاخیاں کرتے ہیں، طرح طرح سے مسلمانوں کی دل آزاری کرتے ہیں. مگر یاد رکھنا ان تمام لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، آسمان کی طرف اگر تم غلاظت کو اٹھاؤ گے، آسمان کی جانب اگر تم تھوکو گے، وہ تھوک اور وہ غلاظت تو آسمان تک نہیں پہنچے گی، البتہ گھوم کے تمہارے منہ میں آ جائے گی. تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، تم دنیا کے لیے نشان عبرت بن جاؤ گے. مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تمہارے، ہمارے یا کسی دنیا دار کے بڑھانے سے نہیں بڑھتی ہے، بلکہ خود رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہر آنے والی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. اور رب فرماتا ہے اے پیارے ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. ہر آنے والی گھڑی میں آپ کا ذکر بلند سے بلند ہوتا چلا جائے گا. تبھی بریلی کے تاجدار نے کہا، سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. ارے خسروا عرش پہ ہوتا ہے فریرا تیرا، واہ واہ. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. یہ نادان سوچتے ہیں کہ آقا کی شان میں یہ گستاخی کریں گے تو ہمارے رسول اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ان کی شان کم ہو جائے گی. ارے نادانوں، تعصب کی اینک کو اتارو، حسد کے چشمے کو اتارو اور بغض و عناد کے پردے کو چاک کر کے اس تابناک روشن سورج کی شعاؤں اور نوری کرنوں سے اپنے ظاہر اور باطن کو روشن کر لو، روشن کر لو. تم نبی کی شان اور عظمت کو سمجھے کیا ہو. میرے آقا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، اے ابو بکر، میرے رب کے علاوہ، کیا فرمایا؟ میرے رب کے علاوہ. نبی فرما رہے ہیں میرے رب کے علاوہ میری شان اور میرے مرتبے کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. واہ واہ سبحان اللہ. کوئی جانتا ہی نہیں رسول کا مقام کیا ہے. یہ خود نبی فرما رہے ہیں. ذرا آپ سوچئے حضرت جبریل جن کے قدموں سے اپنے نورانی لبوں کو مس کرے، جس کی شان، جس کی عظمت، جس کی بزرگی، جس کی بلندی کو جبریل جیسا نوری اور سید الملائکہ فرشتہ نوری نہ سمجھ سکے تو یہ ناری کیا سمجھیں گے نبی؟ کیا بات ہے، یہ ناری کیا سمجھیں گے؟ ارے جس نبی کی شان، عظمت اور بلندی کو جناب ابو بکر صدیق نہ سمجھ سکے اس کو یہ آج کے دور کے زندیق سمجھیں گے. کیا بات ہے، واہ واہ. یہ زندیق سمجھیں گے. میرے نبی کی شان، میرے نبی کا مقام. آج آپ نے دیکھا ہے ایک نعرہ سلوگن لگایا جاتا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ
بیٹی پڑھاؤ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جھوٹوں کا کاذبوں کا ورلڈ کپ ہوگا تو پوری دنیا کے جھوٹے ہار جائیں گے، مگر ہمارے یہاں کا جھوٹا وہ ورلڈ کپ جیت کے آ جائے گا۔ جی جی صحیح بات ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک رپورٹ پڑھی، اس میں وہ کہتا ہے میری نانی 1918 میں ڈیتھ کر گئی۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ میری نانی 1918 میں ڈیتھ کر گئی اور میری ماں کا یوم ولادت 1922 میں کیا۔ نانی مر جانے کے بعد پیدا ہوئی ماں، سمجھ بتائیے۔ رہے ہیں آپ؟ ابھی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں آپ کو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا، کیونکہ گوگل کا بھی وجود نہیں۔ اور کسی مسخرے شاعر نے کہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا اتنے سلیقے سے، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا۔ زمانہ جان رہا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ نبی کی شان، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ درود شریف کا نظرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی حبیبنا نبینا مولانا محمد اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں، یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ انہی کے ارد گرد بیٹھنے والے رکشک ہی بھکشک بنے بیٹھے ہیں۔ عورتوں کی، بچیوں کی آبرو ریزی وہی کر رہے ہیں، بچیوں کی آبرو ریزی۔ اور آج ہندوستان کے مسلمانوں کو 400 سال پہلے گزرے ہوئے مغل سامراجیہ سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک جھوٹا پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف، ایک زہر کی بھری ہوئی پڑیا نیوز چینلوں کے حوالے سے پورے ملک میں چھوڑی جا رہی ہے۔ کیا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو ودیشی آئے انہوں نے دیش کو لوٹ لیا، یہ جو ودیشی آئے انہوں نے یہاں کے راجاؤں اور غیر مسلموں کی عورتوں کی عزتوں کو لوٹا، آبرو ریزی کری۔ میں انہی کے تاریخ سے، اسی ہندوستان کی تاریخ کے باب سے صرف ایک چیپٹر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اے مسلمانوں، اپنی تاریخ اور اپنی ہسٹری کو پڑھو، خود ایک لقمہ کھاؤ، ایک مشت کھانا کھاؤ، ایک ٹائم کھانا کھاؤ، مگر اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ، اس لیے کہ تعلیم دلانا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب 1916 اور 1919 کے بیچ میں پہلا ورلڈ وار ہوا تھا، پہلا وشو یدھ ہوا تھا، جب اس کے بعد انگلینڈ کے اندر، وہ انگلینڈ کی پارلیمنٹ کے اندر وہاں کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اور وہاں جو بجٹ پاس ہوا، ہیلتھ کا بجٹ میں کٹوتی کر دی گئی، سیکیورٹی کے بجٹ پر کٹوتی کر دی گئی، کنسٹرکشن والے بجٹ کی کٹوتی کر دی گئی۔ اس وقت کے پرائم منسٹر، جو انگلینڈ کا پرائم منسٹر تھا، اس نے سارے بجٹوں کے اندر کٹوتی کر دی، مگر جب بات آئی ایجوکیشن کی، جب بات آئی تعلیم کی، جب بات آئی شکشا کی، تو جو پچھلا بجٹ اس کی حکومت میں تھا، اس نے اس بجٹ سے بھی بڑھا کر اس بجٹ کو پیش کیا۔ اس کے ساتھی حکمراں آگ بگولا ہو گئے، ہیلتھ کے اوپر آپ نے کچھ کام نہیں کیا، جو پیسہ تھا اور کٹ کر دیا، تعلیم کے اوپر آپ نے وظیفے کو اضافہ کر دیا، بجٹ کا اضافہ کر دیا، بلڈنگوں کا، روڈ کنسٹرکشن کا آپ نے بجٹ کم کر دیا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ تو تاریخ میں یہ جملے موجود ہیں، برٹن انگلینڈ کے اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا تھا، اے لوگوں سن لو، اگر ہماری صحت خراب ہوگی ہم کل کو علاج
کرا لیں گے، ہاسپٹل میں ایکوپمنٹ اور اس کے علاج کے لیے، بیماری کے علاج کے لیے دوائیاں کم ہوں گی، ہم اس کا علاج کر لیں گے، تدبیریں لگا لیں گے، سڑکیں کچی ہوں گی، ہم زندگی گزار لیں گے، اونچی اونچی عمارتیں نہیں ہوں گی، ہم سوسائٹی کو بنا لیں گے۔ مگر یاد رکھنا، ایک پیڑھی، ایک نسل اگر تعلیم سے ونچت رہ گئی، اگر تعلیم سے دور رہ گئی، تو اس کمی کو آنے والی کئی پشتوں تک دور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ساری کمی تو دور کی جا سکتی ہے، مگر جو تعلیمی خلا ہو جائے گا، جو تعلیمی وقفہ ہو جائے گا، جو ہمارے نوجوان اور بچے تعلیم سے رہ جائیں گے، ان کو دوبارہ یہ موقع میسر نہیں آئے گا۔ اے مسلمانوں، میں بات کر رہا تھا، اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے۔ اس لیے آنے والے وقت میں یہی آپ کی سب سے بڑی جیت ہوگی۔ اگر آپ کو اس دھرتی پر رہنا ہے، اگر دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے، تو ٹوٹو چلا کے مقابلہ نہیں ہوگا، انگوٹھا لگا کے مقابلہ نہیں ہوگا۔ اب اگر بات ہوگی تو قلم سے بات ہوگی، بات ہوگی تو اب علم سے بات ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں ضرور پڑھاؤ۔ میں تاریخ کے اس باب کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں جہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ باہری آکرانتا آئے، انہوں نے ہمارے یہاں لوٹ مار کری اور لے کے چلے گئے۔ لگتا ہے ان کے باپ دادا نے یہ قطب مینار بنایا ہے، ان کے باپ دادا نے یہ لال قلعہ بنایا ہے، یہ تاج محل بنایا ہے، یہ ہندوستان کا نقشہ اور اکھنڈ بھارت کا جو تصور انہی مغل بادشاہوں نے دیا ہے۔ انہی مغل بادشاہوں کی فہرست میں جس کو سب سے بڑا یہ ولن جانتے ہیں، جس کو حضرت اورنگزیب عالمگیر کہا جاتا ہے، ان کی حکومت کے دور کی، ان کی زمانہ حکومت کا یہ تاریخ کا سنہرا باب ملاحظہ کرتے چلو۔ جب آپ کے دور حکومت ہندوستان پہ آپ کی حکومت تھی، ہندوستان پہ آپ کا اقتدار تھا، جب وہ ایسا ماحول تھا، ایسا ماحول بنایا گیا تھا کہ شیر اور بکری دونوں ایک ہی ندی کے گھاٹ پہ پانی پی رہے تھے۔ وہ ایسا انصاف پسند دور تھا، اتنا ترقی یافتہ دور تھا، اتنا ہندوستان کی تاریخ کا سنہرا باب تھا جس کا انکار یہ کر ضرور سکتے ہیں مگر تاریخ کو پلٹ نہیں سکتے۔ انہی کے زمانے دور حکومت میں بنارس میں ایک گورنر قائم کیا گیا تھا، بنارس میں ایک گورنر بنایا گیا تھا، وہاں ایک جرنیل رکھا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ جاؤ اور تم وہاں پر حکومت کی باغ ڈور سنبھالو، وہاں سے اپنے قانون کو نافذ کرو۔ اے مسلمانوں، آپ جانتے ہیں وہ جانے والا بظاہر مسلمان ضرور تھا، جب وہ پہنچا ہے عیش و عشرت میں پڑ گیا، ہرس و ہوس میں پڑ گیا، اور وہاں پر جا کر اس نے لوٹ مار شروع کر دی، لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، اور اس کا معمول یہ بن گیا، تاریخ بتاتی ہے ہر رات اس کے بستر کے اوپر ایک نئی دوشیزہ ہوتی تھی۔ وہ اس قدر گناہوں میں ڈوب گیا، اچانک جب یہ وقت گزرتا گیا، اسی بنارس کی دھرتی پر وہاں پر ایک دوشیزہ برہمن اور پنڈت گھرانے کی تھی جس کے حسن کے چرچے پورے بنارس میں تھے، جس کو شکنتلا دیوی کہا جاتا ہے، جس کا نام شکنتلا دیوی تھا۔ جب اس کے اوپر گورنر کے سپاہیوں کی نظر پڑی، انہوں نے جا کر کہا، اے گورنر صاحب، آپ آج تک جتنوں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر چکے ہیں، ان تمام سے حسین و جمیل خوبصورت دوشیزہ، اور آج بنارس کی سرزمین پر سب سے حسین و جمیل لڑکی اگر کسی کا نام ہے تو اس لڑکی کا نام شکنتلا دیوی ہے، بہت بڑے برہمن اور پنڈت گھرانے کی لڑکی ہے۔ اس نے کہا، گورنر نے سنا، کہا کہ جاؤ ہماری طرف سے یہ تحفے لے کر جاؤ، اس کے باپ کو تحفے دو، باپ کو تحفے دینے کے بعد اس کے باپ کو کہنا کہ آج رات کو اپنی بیٹی کو اس شاہی لباس پہنا کر ہمارے حرم میں بھیج دے، ہمارے محل میں بھیج دے۔ جب بادشاہ کے سپاہی انعام اور وہ لباس لے کر پنڈت جی کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، پنڈت جی نے آ کر باہر دیکھا، وہاں اس کے گورنر کے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں اور گورنر کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ ایک باپ، غیرت مند باپ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، زاروں قطار روتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔
بیٹی نے پوچھا ابا کیا ہوا، پتاجی کیا ہوا؟ کہا بیٹی جس چیز کا مجھے، جس بات کا مجھے ڈر تھا آج وہی ہو گیا۔ آج گورنر کے سپاہی ہمارے دروازے پر آئے ہیں، آج تک تو سینکڑوں بچیوں کی آبرو ریزی کر کے اس کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچی، اب اس بدبخت کی نظر ہمارے دروازے پر بھی پڑ گئی ہے، ہمارے گھر تک بھی پہنچ گئی ہے۔ شکنتلا دیوی تھوڑی دیر خاموش رہی، باپ سے کہا کیا پتاجی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ بیٹی جب تک تیرا باپ زندہ ہے تب تک تیرا بال بھی بانکا ہونے نہیں دے گا، تیرا بال بھی کوئی یہاں سے لے کے نہیں جا سکتا۔ بیٹی ہوشیار تھی، اس نے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا نام سنا تھا، تھی غیر مسلم، تھی وہ پنڈت گھر میں پیدا ہونے والی برہمن گھر کی لڑکی، مگر اس نے بھی حضرت اورنگزیب عالمگیر کے انصاف کو سنا تھا، اور وہ بھی جانتی تھی کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی یہ تعلیم نہیں ہے کہ غیر محرم بچیوں کی عزتوں کو لوٹا جائے، یہ تو بدبخت شیروں کی صفوں میں بھیڑیا گھس گیا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ پتاجی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ایک کام کیجئے، میں آپ سے جیسا کہتی ہوں آپ جا کر سپاہیوں سے قاصدوں سے کہہ دیجئے کہ ہمیں 1 مہینے کی مہلت دی جائے، ہم اس بنارس کے بڑے بڑے گھرانے کے لوگ ہیں، ہمارا سماج میں نام ہے، ہماری سوسائٹی میں عزت ہے، ایسے ہم بھیج دیں گے زمانے والے کیا کہیں گے، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، ہمیں 1 مہینے کی مہلت دی جائے، اس لباس کو اور اس انعام کو بادشاہ اس گورنر کے انعام کو یہیں چھوڑ کے جایا جائے۔ وہ لوگ سپاہیوں نے سنا، خوشی خوشی چلے گئے، بادشاہ سے اس سے گورنر سے جا کر کہا کہ مبارک ہو، ہم تو سوچتے تھے طاقت اور بل کا پریوگ کرنا پڑے گا مگر یہاں تو بات آسانی سے مان گئے۔ کیا ہوا؟ 1 مہینے کی مہلت مانگی ہے، 1 مہینے کا سمے مانگا ہے اور کہا ہے کہ 1 مہینے کے بعد ایسے نہیں جاؤں گی بلکہ پالکی کو لگانا، دلہن کی پالکی ہو، پھولوں سے سجی ہو، تب میں ساتھ جاؤں گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے، 1 مہینے کی وقت ہے، کہا کہ ہاں 1 مہینے کا وقت ہے۔ ادھر گورنر مطمئن ہو گیا، اس کو اطمینان آ گیا۔ ادھر شکنتلا دیوی نے اپنے باپ سے کہا، پنڈت جی سے کہا اے پتا جی آپ میرا ایک کام کیجئے۔ کہا بیٹی کیا کام کرنا ہے؟ کہا کہ پتا جی مجھے ایک مغل شہزادوں والا لباس لا کر دیجئے اور ایک تیز رفتار گھوڑا لا کر دیجئے۔ کہا بیٹی کیا بات ہے، کیا تو گھر چھوڑ کر بھاگنا چاہتی ہے، کیا بنارس چھوڑ کر بھاگنا چاہتی ہے؟ کہا کہ ہاں میں جاؤں گی ضرور مگر واپس بھی آؤں گی۔ کہاں جاؤ گی؟ کہا کہ بس آپ مجھے چند دنوں کی مہلت دیجئے۔ باپ نے، پنڈت جی نے ایک گھوڑے کا انتظام کیا، مغل شہزادوں کا لباس لا کر دیا۔ لباس کو شکنتلا دیوی نے پہنا، لڑکوں کا لباس پہنا، چہرے پہ نقاب ڈالا، تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر وہ بنارس سے کہیں اور نہیں گئی بلکہ دلی کی جامع مسجد پہنچی۔ دلی کی جامع مسجد پہنچی۔ تاریخ بتاتی ہے جمعے کا دن تھا اور جمعے کے دن بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ جمعے کی نماز پڑھ کے جب آتے تھے غریبوں، محتاجوں، مفلسوں سے ملتے، کوئی حاجت مند ہوتا اس کی دستگیری کرتے، کوئی دکھیارا آتا تو اس کی درد بھری کہانی سنتے اور اس کے دکھوں کا وہیں کھڑے کھڑے وہیں سے فیصلہ کر دیتے۔ جب بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جمعے کے دن جامع مسجد، شاہی جامع مسجد میں داخل ہوئے، شکنتلا دیوی نے بھی اسی صف میں کھڑے ہوئے، محتاجوں، ضرورت حاجت مندوں کی صف میں کھڑے ہو کر وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کوئی بادشاہ کا لڑکا ہے، کوئی شہزادہ ہے، شہزادہ آیا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جب مسجد سے باہر سیڑھیوں سے اترے، آپ نے دیکھا ہے جامع مسجد کو بہت لمبی سیڑھیاں ہیں، بہت اونچائی کے اوپر ہے، دونوں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کے کچھ سپاہی چل رہے ہیں، تشت کے اوپر کپڑے ہیں، تھالوں کے اوپر پیسہ ہے، ضرورت کا سامان ہے، لوگ لیے کھڑے ہیں۔ کسی کو کھانے کی ضرورت ہے، وہاں سے کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے، کسی کو کپڑوں کی ضرورت ہے، وہاں لباس تقسیم کیا جا رہا ہے، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہاں پیسے دیے جا رہے ہیں، کوئی اپنی حاجت لے کر آیا ہے، کوئی دکھ بھری کہانیاں
لے کر آیا ہے، اپنے دکھوں کا نوارن کرنے کے لیے آیا ہے، ان کے دکھوں کو سنا جا رہا ہے۔ اچانک جب حضرت اورنگزیب عالمگیر، جب شکنتلا دیوی جو کہ مغل شہزادے کے لباس میں کھڑی ہوئی تھی، لباس سے چہرے کو ڈھکے ہوئے تھی، سارے لوگ سوچ رہے تھے کوئی مغل بادشاہ، کسی مغل بادشاہ کا یہ شہزادہ ہے، مگر حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جو ہی قریب پہنچے، اس نے جھک کر ان کو جب سلام کیا، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے خاص سپاہیوں سے کہا اس بیٹی کو، اس بچی کو میرے محل میں لے کر جاؤ، عزت کے ساتھ اس کو وہاں بیٹھاؤ، میں ان لوگوں کی دکھ کو سن کر، ان لوگوں کی حاجتوں اور فریادوں کو سن کر ابھی محل میں آتا ہوں، اس کو وہاں لے کر جانا جہاں پر مستورات رہتی ہیں۔ وہ شکنتلا دیوی جو کہ لڑکوں کا لباس پہن کر آئی تھی، حیرت زدہ ہے، تعجب میں ہے کہ میں نے اتنا لمبا بنارس سے دلی کا سفر کیا، کوئی مجھے نہیں پہچان پایا، کوئی مجھے نہیں سمجھ پایا، میں نے کسی کو چہرہ نہیں دکھایا، میں تو منہ سے بھی کچھ بولی تک نہیں تھی، مگر کیا بات ہے اورنگزیب عالمگیر نے مجھے پہچان لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے محل میں تشریف لاتے ہیں، اس حصے میں آتے ہیں جہاں پر محرم تھی، جہاں پر مستورات تھی۔ وہاں پہنچنے کے بعد کہا بیٹی کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا، تم کون ہو، کہاں کی رہنے والی ہو، آخر کیا وجہ ہے کہ تم لڑکوں کا لباس پہن کر آئی ہو؟ فوراً چہرے سے نقاب کو ہٹایا، ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی، کہا اے ہندوستان کے بادشاہ، میں آپ کی فراست کو سمجھ گئی، میں نے آپ کی نگاہوں کو جان لیا، میں نے بہت آپ کے بارے میں سنا تھا، آپ بڑے دیانتدار ہیں، آپ بڑے دیالو ہیں، آپ بڑے کرم فرمانے والے ہیں، آپ نے تو مجھے ایک ہی نظر میں پہچان لیا۔ کہا بیٹی بات کیا ہے، تم ان باتوں کو چھوڑو، بیٹی بات کیا ہے یہ بات بتاؤ۔ اس نے کہا کہ سرکار کا، اس نے کہا ہے بادشاہ سلامت، جس گورنر کو آپ نے بنارس بھیجا ہے، ہمارے پاس بھیجا ہے، حکومت کے کام کاج سنبھالنے کے لیے، باغ ڈور سنبھالنے کے لیے بھیجا ہے، اس نے تو بنارس میں جا کر ایسے ایسے گل کھلا رہا ہے، وہ تو وہاں کی خواتین کی عزتوں کو پامال کر رہا ہے، وہ تو آبرو ریزی کر رہا ہے، وہاں کی جنتا کو ستا رہا ہے، وہاں کے جنتا کا پیسہ چھین رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے سنا، آنکھیں لال ہو گئی، غصے سے چہرہ لال ہو گیا۔ کہا بیٹی کیا بات ہے جو تم اتنی دور آئی ہو، اتنی دور سفر کرنے کے پیچھے ضرور کوئی خاص مقصد ہوگا۔ شکنتلا دیوی کہتی ہے اے بادشاہی ہندوستان، اب اس بدبخت کی نظر میرے دروازے تک پہنچ گئی ہے، اب اس کی بری نظر میرے گھر کی دہلیز تک پہنچ گئی ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ ہمیں بچا لیجئے، آپ ہم بچیوں کی عزتوں کو تار تار ہونے سے بچا لیجئے، آپ بچیوں کی عزتوں کو لٹنے سے بچا لیجئے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، ہم اس کے ظلم سے بچنا چاہتے ہیں، ہم اس کے تشدد سے بچنا چاہتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے سنا، کہا کس تاریخ کو وہ آئے گا، اس کی پالکی کتنی تاریخ کو آئے گی؟ کہا کہ حضور فلاں تاریخ کو آئے گی۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جاؤ اور تم اس تاریخ کو اس پالکی میں، اس ڈولی میں بیٹھ کر اس کے محل میں داخل ہو جانا، چلی جانا، اس کے محل میں اس کے پاس چلی جانا، اللہ تمہارا نگہبان ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ شکنتلا دیوی دلی سے چلی، بنارس پہنچی، باپ نے کہا بیٹی کیا ہوا، سپاہی نہیں دکھ رہے، شاہی فرمان کوئی نہیں لائی؟ کہا کہ نہیں ابا، پتا جی کوئی شاہی فرمان نہیں ہے، کوئی سپاہی نہیں ہے۔ کہا پھر ایسے ہی آ گئی؟ کیا کہا؟ بادشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر نے کہا، انہوں نے کہا کہ جس تاریخ کا تم نے وعدہ کیا ہے پالکی میں بیٹھ کر سوار ہو کر چلی جا۔ اب ایک باپ کا کلیجہ پھٹ گیا کہ اگر ملک کا بادشاہ، ملک کا حاکم کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا ہے، کوئی شانتی کا پرمان پتر نہیں دیا ہے، تو اب اس ظالم سے بچنا ممکن نہیں، ناممکن ہے۔ مگر بیٹی کے شکنتلا دیوی کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سا اطمینان تھا، بیٹی کے چہرے پر ایک عجیب اطمینان تھا۔ باپ نے کہا بیٹی تجھے کسی قسم کا ڈر اور خوف اور خطر نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے؟ بیٹی نے کہا ہے پتا جی میں بادشاہ ہندوستان اورنگزیب سے مل کر آئی ہوں۔ اورنگزیب نے کہا ہے نا
اورنگزیب نے اب مجھے بھیجا ہے، اب اس کی ذمہ داری اورنگزیب کی ہے۔ متعینہ تاریخ آتی ہے، تاریخ بتا رہی ہے، ہسٹری بول رہی ہے۔ دروازے پر پالکی لگی، شکنتلا دیوی دلہن کے لباس میں پالکی میں سوار ہوئی۔ پالکی چلتے چلتے گورنر کی حویلی میں پہنچی۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق شکنتلا دیوی اس گورنر کی حویلی پر پہنچ گئی۔ گورنر نے خوشی کے مارے کہا کہ باہر جتنے بھی حاجت مند ضرورت مند ہیں فریاد رس ہیں، سب کو لے کر آؤ، آج سب کو انعام دیا جائے گا۔ آج بنارس کی سب سے حسین و جمیل خوبصورت لڑکی آج ہمارے حرم کی زینت بنی گی۔ تمام غریب مفلس فقیر اندر آئے، انہی میں چند لباس پوش نقاب پوش بھی تھے۔ جو ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ شکنتلا دیوی کو ہمارے حرم میں لے کر جاؤ، تاریخ بتاتی ہے کہ وہاں کھڑے ہوئے لوگوں میں اچانک سے ایک شخص آگے بڑھتے ہیں، اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر اپنی گدڑی اپنے لباس میں چھپی ہوئی تلوار کو میان سے باہر نکال کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو وقت کا گورنر سر سے لے کر پاؤں تک کانپ جاتا ہے۔ کہا ہے بادشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر، آپ بغیر اطلاع کے یہاں، بغیر کوئی خبر کیے ہوئے یہاں آ گئے؟ حضور کوئی خبر کوئی اطلاع دی ہوتی ہم آپ کا شاہی استقبال کرتے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تلوار کی پشت کا ایک اس کے سر پہ وار کرتے ہوئے کہا، نا بدبخت، میں نے تجھے یہاں انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا تھا، تو یہاں پر بچیوں پہ ظلم کر رہا ہے، بچیوں کے اوپر تو یہاں ظلم کر رہا ہے۔ ابھی یہ گورنر اپنے طاقت اور پاور کے گھمنڈ اور نشے میں چور ہو کر اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا کہ اچانک حضرت اورنگزیب عالمگیر کے نقاب چہرے پر سے ہٹانے کے بعد دیکھا 40-50 نقاب پوش حویلی کے اندر تلواروں کو لہراتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹاتے ہوئے داخل ہو گئے۔ بادشاہ ہندوستان حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اعلان کیا، اس بدبخت کو لے جاؤ بنارس کے چوراہے پر، اس کے ہاتھ اور پیر کو باندھ کر دونوں جانب ہاتھیوں سے اس کے جسم کو چیر دو، اس لیے کہ اس نے حکومت کے اصول کا غلط استعمال کیا ہے، اس نے یہاں کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا ہے، اس نے میرے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر اپنی نفس کی حکمرانی کی ہے، غلامی کی ہے۔ ایسے لوگوں کو اورنگزیب سوائے موت کے کوئی دوسری سزا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، کوئی دوسری سزا نہیں دے سکتا۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ اے مسلمانوں، اسی ہندوستان میں جہاں پر عورتوں کو جو آج سلوگان لگاتے ہیں نا، بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ، آج سے 100 سال 50 سال پہلے اسی ہندوستان میں جب پتی کا انتقال ہو جاتا تھا، مر جاتا تھا، یہی بیٹیوں کو، بہوؤں کو اپنے شوہروں کی چتاؤں پر زندہ بٹھا کر ستی بنایا کرتے تھے۔ یہ آج رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے جو اپنی ہسٹری اپنی تاریخ کو بھول گئے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو بولیں گے یہی سچ ہے، ہم جو کہیں گے یہی حق ہے، ہم ہی ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ نادانو، تم ہمارے بارے میں نہیں جانتے ہو جتنا ہم تمہارے بارے میں جانتے ہیں، مگر ہماری زبانیں اس لیے سلی ہوئی اور خاموش ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن میں یہ فرمایا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ
کے نزدیک تمام مذاہب اور تمام دھرموں میں پسندیدہ مذہب اسلام ہے، وہی قرآن ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمارے لیے ہے، ہم تمہارے مذہب میں تمہارے دین میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرتے ہیں، تو ہم اپنے دین اور مذہب میں بھی کسی کو کوئی انٹرفیئر کرنے نہیں دیں گے، ورنہ ہمیں وہ بھی تاریخ یاد ہے کہ جب ایک عورت پانچ بھائی کے حصوں میں آئی ہے، ہمیں وہ بھی تمہاری تاریخ کا باب معلوم ہے، جب ایک آدمی کے پاس 2600 رانیاں ہوا کرتی تھیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ درخت پہ چڑھ کر کون کہتا تھا ایسے کر کے ہم سے لباس لے۔ اگر ہم خاموش رہتے ہیں، اگر ہم بولتے نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہم جانتے نہیں یا ہم تم سے ڈر گئے ہیں، بلکہ نہیں، ہمارے رب نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ حکم دیا ہے لکم دینکم ولی دین، میرے محبوب نے اپنے رب کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، ہم تم سے محبت چاہتے ہیں، ہم تم سے پیار دے کر صرف پیار چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی چارہ بنا رہے، ایسا نہیں ہو کہ ہم آپ کو بھائی سمجھیں اور آپ ہمیں چارہ بنا لیں۔ بھائی چارے کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ ہم آپ کو بھائی سمجھ رہے ہیں اور آپ ہمیں چارہ سمجھ کے کھا جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اے اسلام، تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ اس لیے مسلمانوں اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور اپنے بچوں کو سوشل میڈیا پر وقت برباد کرنے سے بھی بچاؤ۔ نوجوانوں، اپنے اس وقت کی قیمت اور اس کی اہمیت کو سمجھو۔ آج جو موبائل میں گھنٹوں تم یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر اور دوسری فضولیات میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحے برباد کر رہے ہو، حضرت مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں دنیا کی سب سے قیمتی چیز، آخری بات عرض کر کے گفتگو تمام کرتا ہوں، دنیا کی سب سے قیمتی چیز، اگر میں یہاں ہلدی باڑی چھوٹا مہندی پور کے لوگوں سے کہوں کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز مولانا جنید رضا صاحب کو دے دیجئے، مامون رشید کو دے دیجئے، تو آپ کیا دیجئے گا؟ روپیہ، نوٹ، گاڑی، سونا، چاندی، سب سے قیمتی چیز یا وقت؟ وقت تاریخ بتاتی ہے، دانشوران قوم ملت لکھتے ہیں جس نے وقت کو برباد کیا ان قریب وقت ان کو برباد کر دے گا، جس نے وقت کو برباد کیا ان قریب وقت ان کو برباد کر دے گا۔ نہج البلاغہ میں حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس نے وقت کو برباد کر دیا، وقت یقیناً ایک دن اس کو برباد کر کے رہے گا۔ اس لیے نوجوانوں، مسلمانوں، تم سے میری یہ گزارش ہے، تم سے یہ میری ریکویسٹ ہے، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ سوشل میڈیا اور موبائل پر یہ فضولیات میں جو تم اپنا وقت ضائع کرتے ہو، اگر موبائل چلانے کا شوق ہے، اگر موبائل چلانے کا تمہیں ایک نشہ ہے، تو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، گوگل اور یوٹیوب کے اوپر اپنے اکابرین و علماء اہل سنت کی تقریریں سنو، اسلامی لٹریچر کو سرچ کرو، اس سے تمہارا بھی فائدہ ہے اور تمہارے معاشرے کا بھی فائدہ ہے، تمہاری نسلوں کا بھی فائدہ ہے۔ اس لیے جب تم بہتر ہو جاؤ گے، اسلامی زندگی قرینے کے ساتھ گزارنے لگو گے، تو تمہارا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا، تمہارا گھر اسلامی کلچر میں ڈھلا ہوا تمہارا گھر بن جائے گا، اسلامی تہذیب و تمدن کا ایک نمایاں عکس نظر آئے گا۔ جب تم کہیں سے نکلو گے، لوگ کہیں گے کہ دیکھو مصطفیٰ جان رحمت کا غلام اور یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جا رہا ہے، جس کی نگاہیں نیچی ہیں، جو غیر محرموں کو نہیں دیکھ رہا ہے، جو کسی کی امانت میں خیانت نہیں کر رہا ہے، جو زبان سے کسی کو گالی نہیں دے رہا ہے، جو زبان سے کسی کی چغلی نہیں کر رہا ہے، جو زبان سے کسی کی برائی نہیں کر رہا ہے، جو زبان سے کسی کا اول فول نہیں بول رہا ہے، جس کی زبان پر اللہ کی حمد اور مصطفیٰ کی نعت اور قرآن
قرآن کی تلاوت آتی ہے، اس کی زبان پر گانے نہیں آتے، اس کی زبان پر کسی غیر محرم کے تذکرے نہیں آتے، کسی فلم کی کہانیاں نہیں آتی ہیں۔ اگر دیکھنا ہو مسلمان کیسا ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے والا کیسا ہوتا ہے، مصطفیٰ کا غلام کیسا ہوتا ہے، تو آؤ ہمارے چھوٹے مہندی پور کے مسلمان دیکھ لو، ان لوگوں کو دیکھ لو جن کے چلنے سے، جن کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ جب اسلام کے ماننے والے ایسے 14 صدیوں کے بعد مسلمان ایسے ہیں تو ان کے نبی کی شان کیا ہوگی، ان کے اولیاء کی شان کیا ہوگی، غریب نواز کی شان کیا ہوگی، مخدوم پاک کی شان کیا ہوگی، سرکار غوث اعظم کی شان کیا ہوگی۔ اس لیے مسلمانوں، تم صرف اپنے باپ کے وارث نہیں ہو، بلکہ جب تم برائے نام بنامے مسلم، جب تم گھر سے نکلتے ہو اپنے مذہب کے تم نمائندے بن کر نکلتے ہو۔ تم غلط کرو گے تمہارے مذہب پہ لوگ انگلی اٹھائیں گے، تم اچھا کرو گے تمہارے مذہب کی تعریف ہوگی۔ اس لیے ہر ایک نوجوان، ہر ایک شخص اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کس دین پر عمل کرتے ہیں، ہمیں کون سی شریعت دی گئی ہے، ہمیں کون سا منصب عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہنے میں قصداً سہواً غلطی ہو گئی اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ رب فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دینوں میں جو پسندیدہ مذہب ہے وہ دین اسلام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔